جناب عبداللہ کی جوانی۔ حضرت عبداللہ بچپن کے دن گزار کر جوانی کی طرف بڑھنے لگے۔ جوانی ہر انسان پر آتی ہے، پر قربان جاؤں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی پر۔ آپ جب چلتے ہیں تو آپ کی پیٹھ مبارک سے نور نکل کر بادل کی طرح آپ کے سر پر سایہ کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں تو مکہ کی زمین پر کھڑے کھڑے آسمان نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے کھل گئے، وہ نور دروازوں میں داخل ہو گیا، اندر جا کر پھر حضرت عبداللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن گلیوں سے گزرتے ہیں، وہ گلیاں، وہ بازار، وہ پہاڑ، وہ راستے، وہ کنکر، وہ جمادات، نباتات میرے نبی کے والد مکرم کو کہتے ہیں السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبداللہ، یعنی اے عبداللہ آپ کی پشت انور میں، یعنی آپ کی پیٹھ مبارک میں جو نور چمک رہا ہے، ہمارا اس پر سلام ہو، اور اے جناب عبداللہ ہمارا آپ پر بھی سلام ہو۔ جن بتوں کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو دیکھ کر چیخ کر کہتے ہیں کہ عبداللہ ہمارے قریب مت آنا، کیونکہ ہمیں آپ سے خوف آتا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی میں نبی آخر الزماں کا نور چمک رہا ہے، جو بتوں اور بت پرستوں کو دنیا میں آ کر ختم کر دے گا۔ حضرت عبداللہ جب بھرپور جوان ہوتے ہیں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پیشانی میں چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے دل پسند ہیں، جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا ہے، جو تکتا ہے تکتا ہی رہتا ہے۔ دیکھنے والے تکنے والے آگے بتاتے ہیں عبداللہ، اللہ رب العزت نے جناب عبد المطلب کو بیٹے تو بڑے دیے ہیں، لیکن ایک بیٹا جو لڑکا ایک بچہ دیکھنے کے قابل ہے۔ دنیا دور دور سے آپ کے حسن و جمال کے تذکرے سن کر آپ کی زیارت کو آتی ہے۔ ہر دیکھنے والا، ہر تکنے والا دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے تو عرب کے لوگ آپ کی زیارت کرتے اور حیرت میں گم ہو جاتے کہ کیسا چمکتا دمکتا چہرہ ہے۔ عرب کے یہودی بھی آنے لگے، توریت انجیل کے عالم بھی آنے لگے، زبور اور دوسرے صحیفوں کے لیکچرر بھی آنے لگے، یہودیوں کے پادری بھی آنے لگے۔ جب پادریوں نے، عالموں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی زیارت کی تو کہنے لگے یہ نور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ راہبوں نے کہا یہ نور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، جو پیشانی عبداللہ میں لائٹیں مار رہا ہے۔ یہودیوں کی یہ بات سن کر لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہودی پادریوں نے کہا ہم یہ کسی سے سن کر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اب تو پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے۔ بڑی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں بنے گی۔ اب تو ہر قریشی کی، ہر سردار کی، ہر زمیندار کی، ہر مالدار کی یہ تمنا تھی کہ جناب عبداللہ ہمارے داماد بنے۔ ہر کوئی کہتا ہے ہمارے داماد بنے، یہاں تک کہ پورے عرب کی مختلف ریاستوں کے سلطان، بادشاہ بھی حضرت عبد المطلب کی پیغام کی طرف پیغام دینے لگے کہ اگر آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ طلب فرمائیں تو نصیب کی بات ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے آ رہے ہیں، ادھر یہودی حضرت عبداللہ کے قتل کی تجویزیں منصوبے کرنے لگے کہ کیسے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کو قتل کیا جائے۔ پورے عرب کے یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے کئی منصوبے بنانے شروع کر دیے۔
ملک شام میں ایک بہت بڑا نجومی اور بہادر تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک جوان پیدا ہوا ہے، عبداللہ۔ اس کی پشت سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہوگا جو بڑا ہو کر تمام مذہبوں کو ختم کر دے گا، اسلام کے پرچم لہرائے گا، اپنی رسالت کے ڈنکے بجائے گا۔ اس کے دل میں حضرت عبداللہ کے بارے میں حسد پیدا ہوا کہ میں اس نوجوان کو ختم کرتا ہوں تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جو ہمارے مذہب کو مٹا دے۔ وہ ملک شام سے جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ جب چلنے لگا تو ایک یہودی عالم نے کہا، اگر تو نے حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا تو میں تجھے 10,000 کا انعام دوں گا۔ وہ سن کر چلا گیا۔ شام کا نجومی۔ چلتے چلتے مکہ شریف میں ایک مسجد ہے، مسجد عمرہ، اس کے قریب آ کر ٹھہرا کہ معلومات کر کے گھات لگا کر اپنا کام کروں گا۔ اتفاق دیکھیے کہ سب سے پہلے اس کی ملاقات ہی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ سیر و تفریح کے مقصد سے تشریف لائے تو اس بہادر نجومی کو دیکھ کر آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اس سے پوچھا کہ بھائی جان، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کس سے ملنا ہے؟ اس کافر نجومی نے صرف اتنا کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور عبداللہ بن عبد المطلب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ برائے کرم ان کا پتہ بتا دیجئے۔ حضرت عبداللہ حیران ہو گئے، یہ ہے کون؟ مجھے تلاش کرنے والا؟ خیر، آپ کے پاس ایک تھیلا تھا، اس میں تازہ قسم کی بہترین کھجوریں تھیں، انگور تھے۔ آپ نے وہ کھجور اور انگور نکال کر اس کے سامنے رکھے اور فرمایا، بھائی آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بھوک لگی ہوگی، عبداللہ سے بھی مل لوگے، پہلے یہ تناول فرمائیے۔ اس نے کہا، حضور بڑی نوازش۔ فرمایا، نہیں، آپ یہ کھائیں، میں شہر میں جا کر عبداللہ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ عبداللہ ہیں کہاں، اور انشاءاللہ میں تلاش کر کے آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا۔ آپ یہ کھائیں۔ وہ کافر نجومی کھجوریں کھانے لگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں تشریف لائے۔ اس کے لیے بہترین قسم کے مختلف کھانے تیار کرائے اور مختلف قسم کے بازار سے پھل خریدے اور تمام سامان لے کر خود ہی اٹھا کر آپ اس کافر نجومی کے پاس تشریف لائے۔ کھانا سامنے رکھا، کہا، بھائی کھانا کھائیے۔ نجومی نے کہا، جناب میں نے عبداللہ بن عبد المطلب کو پوچھا ہے اور آپ ہیں کہ خدمت میں مصروف ہو گئے، مجھے پہلے عبداللہ کا بتائیے، ان کا پتہ چلا ہے کہ نہیں؟ نہیں تو میں کہیں اور سے پتہ کروں۔ مسکرا کر فرمایا، آپ فکر نہ کریں، کھانا کھائیں، میں اس کا پتہ کر کے آیا ہوں۔ کھانا کھا لیں، ابھی ملواتا ہوں۔ وہ نجومی بڑا خوش ہوا کہ چلو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی، پتہ چل گیا ہے۔ وہ کھانا کھانے بیٹھا۔ جب فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، بھائی جان مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کو عبداللہ بن عبد المطلب سے کیا کام ہے؟ وہ کافر نجومی جو پہلے ہی آپ کے اخلاق سے، مہمان نوازی سے، خدمت سے بہت ہی خوش ہو چکا تھا، کہنے لگا، جناب آپ سے کیا چھپانا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ مجھے ایک یہودی عالم نے 10,000 کے انعام کے بدلے جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے سلسلے میں بھیجا ہے۔ میں یہاں عبداللہ بن عبد المطلب کو قتل کرنے اور اس کا سر لینے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے مسکرا کر فرمایا، بھائی پھر نکال لو تلوار اور اتار لو میری گردن۔ اس کافر یہودی نے کہا، شرمندہ نہ کریں، آپ تو میرے محسن ہیں۔ فرمایا، ٹھیک ہے، پر عبداللہ بن عبد المطلب میرا نام ہی ہے، نکالیے تلوار اور اتار لو میری گردن اور جا کر 10,000 کا انعام حاصل کیجئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں میں گر پڑا، رو کر کہنے لگا، یا حضرت مجھے معاف فرما دیں، آپ جیسے مہمان نواز، اچھے اخلاق والے
مجھے اگر اپنی غلامی میں لے لے تو میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس یہودی پر اور اس کی دولت پر۔ پھر روتا ہوا معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا، بھائی جا، میں نے اللہ کی خاطر تجھے معاف کیا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔